السلام علیکم۔ SNB اسٹوڈیو میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں شفیق نواز حاضر خدمت ہوں ناول پری زاد کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کہانی کی شروعات کریں، سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے۔ پری زاد ایپیسوڈ 2 باب نمبر 2۔ تھوڑی دیر کے لیے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں رہا اور میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے میرے پیچھے یا صحن میں آس پاس کوئی اور موجود ہو جسے ناہید نے آواز دی ہوگی، مگر وہاں میرے سوا کوئی دوسرا نہیں تھا۔ دیگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں مصروف تھے۔ میری نظر ایک پل کے لیے اس کی جانب اٹھی اور اس کی سیاہ گھنی پلکوں اور بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے ٹکرا کر دوسرے ہی پل زمین میں گڑ گئی۔ شاید دنیا کا سب سے بڑا لحاظ حسن یا روب حسن ہی ہوتا ہے، اور میرے لیے تو یہ ویسے بھی ایک ناقابل یقین اور انہونی تھی۔ میں نے اس لڑکی کے لیے محلے کے کڑیل جوانوں کو تپتی دوپہر میں گھنٹوں اسکول کے راستے میں جلتے کھڑے دیکھا تھا، مگر وہ اسکول سے واپسی پر یا کبھی گلی محلے میں سے گزرتے ہوئے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کی طرف نہیں دیکھتی تھی۔ مجال ہے جو آج تک کسی نے اسے ننگے سر دیکھا ہو۔ آج وہی محلے کی سب سے خوبصورت لڑکی مجھ سے براہ راست مخاطب تھی، مجھ سے جسے اس کے اپنے گھر والے بھی عموماً بھول جاتے تھے۔ میں کھانے کے لیے کبھی دیر سے چھت سے نیچے آتا تو عام طور پر چھوٹے بہن بھائی سب صفا چھٹ کر چکے ہوتے تھے، اور اماں مجھے دیکھ کر سر پیٹ لیا کرتی تھی، ارے یہ تو یاد ہی نہیں رہا۔ پھر میں کیوں حیران نہ ہوتا جب اس نے میرا نام لے کر دوبارہ پوچھا، آپ خالہ سغرا کے بیٹے ہیں نا پری زاد؟ میرا جی چاہا کہ اسے روک کر کہوں کہ پری تو بس آپ ہے، میں تو صرف زاد ہی زاد ہوں، مگر میرے حلق سے عجیب و غریب سی آواز نکلی، جی۔ آپ ذرا اس شادی کے ہنگامے سے فارغ ہو لے تو ایک بار ہمارے گھر کا چکر لگا لیجئے گا، میری امی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ بات ختم کر کے نہ جانے کب کی جا چکی تھی، مگر میرے قدم تو جیسے وہی صحن کی کچی زمین میں دھس کر رہ گئے تھے۔ یعنی کتنی دیر میں وہیں کھڑا ان چند گھڑیوں کے خواب یا گمان ہونے کے بارے میں سوچتا رہا، کیوں نہ کہ میرا ذہن یہ تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھا کہ وہ پل حقیقت بھی ہو سکتے ہیں۔ جب وہ مجھ سے ہم کلام تھی، پھر نہ جانے کس نے مجھے آواز دی اور میرے خوابوں کا سلسلہ توڑ دیا۔ کچھ لوگ آپ کا نام پکارے تو نام بھی کتنا معتبر لگنے لگتا ہے۔ میں جیسے کسی طلسم کے زیر اثر باہر گلی میں نکلا تو حسب معمول لفنگوں کی ایک ٹولی گلی کے نکڑ پر جمع تھی۔ وہ سب اسی کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ماجد بھی تھا، محلے کا سب سے کڑیل اور خوبرو نوجوان، میرے ہم عمروں میں سب سے زیادہ زندہ دل اور ہر محفل کی جان، پڑھائی لکھائی میں بھی آگے، اور شام کو جب محلے کے باقی لڑکے بڑے میدان میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو ماجد کی تیز بولنگ اور ہوا میں اڑتے لمبے بال دیکھنے کے لیے ہم سبھی تماشائی گھنٹوں کھڑے رہا کرتے تھے۔ میں چپ چاپ نکڑ پر کھڑے لڑکوں کی ٹولی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب ناہید ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ ان سب نے خود اپنے طور پر اپنی پسند کے حساب سے محلے کی لڑکیاں اپنے اپنے ناموں کے ساتھ منسوب کر رکھی تھی، اور ماجد کا نام کا قرعہ اس کی جاذب نظر شخصیت اور ہر دل عزیزی کی وجہ سے ناہید کے نام نکلتا تھا۔ ماجد خود بہت عرصے سے ناہید کے گھر کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک چکا تھا، مگر بقول اس کے وہاں اس کی دال گلتی نظر نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہی ذکر جانا جاری تھا۔ اکرم نے پوچھا، یار بتا تو صحیح، کچھ بات تو کی ہوں گی اس نے تجھ سے؟ ماجد نے ایک لمبی سرد آہ بھری، کہاں یار، اس نے تو جیسے مجھ پر نظر نہ ڈالنے کی قسم کھا رکھی ہے۔
जाने कब अपने भाग खुलेंगे। फिर अचानक माजिद की मुझ पर नज़र पड़ी। मैं मुंह खोले महवियत से उनकी बातें सुन रहा था। माजिद ने एकदम ही मुझसे सवाल कर डाला, अबे परिजात, तूने कभी किसी से इश्क किया है? सब लड़कों ने माजिद की बात सुनकर ज़ोरदार कहका लगाया। मैं शर्मिंदा होकर बोला, मैंने नहीं तो। माजिद संजीदा सी शक्ल बनाकर बोला, हर किसी ज़िंदगी में एक बार इश्क ज़रूर करना चाहिए। इश्क आदमी को इंसान बना देता है। अकरम ने शरारत से माजिद की तरफ देखा और मायने ख़िज़ लहजे में बोला, सिर्फ एक बार? ज़रा फिर सोच ले माजिद। सब लड़के एक बार फिर ज़ोर से हंस पड़े। सारा मोहल्ला जानता था कि न सिर्फ हमारे मोहल्ले में बल्कि आस पास के जाने कितनी गलियों में माजिद के चक्कर चलते थे। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं भी उन सबको आज ये बताकर हैरान कर दूं कि जिस नाहिद की एक झलक पाने के लिए वो सब यहाँ घंटों से खड़े हैं, उसी नाहिद ने आज खुद मुझसे ना सिर्फ बात की है बल्कि अपने घर भी बुलाया है। मगर फिर मैं ये सोचकर खामोश हो गया कि भला कौन मेरी बात का एतबार करेगा, उल्टा मज़ीद मजाक बनेगा मेरा। लिहाजा मैं चुपचाप वहाँ से आगे गुजर गया। मगर मेरी ज़िंदगी की वो पहली रात थी जो मुझसे गुजारे नहीं गुजरी। पहले तो मैं अपने कमरे के अंदर चारपाई पर करवटें बदलता रहा और फिर तंग आकर मैंने अपनी छलंगा सी चारपाई को कमरे से बाहर खींचकर खुले आसमान तले तारों की छत के नीचे डाल दिया और फिर सारी रात तारों से पूछता रहा कि आखिर ऐसी क्या बात हो सकती है जिसके लिए इस सितारा जबी ने मुझे अपने घर आने का कहा है। कहते हैं दुनिया में ये जादूगर और बाजीगर हमें खुला धोखा देते हैं, हमारी नज़रबंदी करके जाने कैसे कैसे खेल तमाशे दिखाते हैं, आँखों में धूल झोंकते हैं। मगर उस रात मुझे ये एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जादूगर और माहिर तरीन बाजीगर तो खुद हमारे सीने के अंदर धड़कता ये दिल होता है। जादूगरों और बाजीगर की नज़रबंदी का इलाज तो शायद फिर भी मुमकिन हो, मगर इस कमबख्त दिल की नज़रबंदी का कोई इलाज नहीं होता। मेरे दिल ने भी उस रात मेरी अक्ल पर पर्दे डालकर मेरी नज़रबंदी कर दी थी। अपने सियाह चेचक ज़दा चेहरे को भुलाकर मैं किसी शहज़ादी की तरह सारी रात अपने सपनों में नाहिद का हाथ थामे अनजान वादी में भटकता रहा। कभी कभी हमारे ख्वाब कितने खूबसूरत होते हैं, शायद उसी लिए नहीं ख्वाब कहा जाता है। उस रात के बाद नींद तो जैसे मुझसे रूठ सी गई थी। जैसे तैसे करके मैंने शादी के दिन किसी तरह गुजारे और रुखसती के ठीक दूसरे दिन मैंने झिझकते हुए नाहिद के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। नाहिद के अब्बा ने दरवाज़ा खोला, जिन्हें हम सब मिर्ज़ा चचा कहते थे। उनका गुस्सा सारे मोहल्ले में मशहूर था। हाँ भाई, क्या बात है? उन्होंने कड़कदार लहजे में मुझसे पूछा। मैं पल भर के लिए बौखलाहट में सब भूल गया। वो दोबारा गरजे, अब कुछ बोलोगे भी या यूं ही मुंह में सीपियाँ डाले खड़े रहोगे? मैं घुघियाया, जी मुझे बुलाया था खाला ने। उन्होंने हैरत से मुझे एक बार फिर से सर से पैर तक गौर से देखा। अंदर आ जाओ। मैं उस वक्त वो कोस रहा था जब मैंने यहाँ आने का फ़ैसला किया था। बहरहाल अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर में नाहिद की अम्मी आ गई और अक़दा ये खुला कि नाहिद की 9वीं जमात के पर्चे होने वाले थे और सालाना इम्तिहानात में उसे उर्दू के मज़मून में रहनुमाई चाहिए थी। जाने उसकी अम्मी को किसने ये कह दिया था कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है। मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पूरी ज़िंदगी में आज तक इतनी अहमियत कभी नहीं मिली थी। तो ये पाया कि मैं शाम को 4 से 5 बजे तक 1 घंटा नाहिद को उर्दू की तैयारी करवाया जाया करूँगा। मिर्ज़ा साहब ट्यूशन की फ़ीस भी मुकर्रर करना चाहते थे, मगर मैंने उन्हें टाल दिया। नाहिद के घर से निकलने के बाद बहुत देर तक तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि उस खूबसूरत हादसे पर मेरा रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए। रात तक मैं एक सदमे की सी कैफियत में रहा।
صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی بھی ہمارے عمومی رویے سے متصادم ہو جاتی ہے۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے۔ خوشی ہو یا غم، ہمارے ظرف کے پیمانے سے بڑھ جائے تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور اگلے دن 3-4 مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً میں عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھتا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا، مگر اس روز جب لگاتار تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے؟ یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹ پٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحانات سر پر ہے، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دو، آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر کو ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہندسوں کی مجھ سے جیسی کوئی جنگ سی جاری تھی۔ میں گھنٹہ بھر بعد بھی گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ ہماری لمحوں کے ساتھ ضد سے ناپا جاتا ہے، ہماری مرضی کے خلاف، ہمیشہ ہماری خواہش کے برعکس۔ گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دے دیا گیا ہے۔ جب ہم اسے تیز تر چاہتے ہیں یہ سست تر ہو جاتا ہے، اور جب کبھی ہم اس کے آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اسے پر لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم بھولے انسان وقت کو گھڑی یا سوئی کے پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جھانک کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کرے، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت ہی دوڑتا ملے گا۔ ٹھیک شام 4 بجے میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے 1000 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا اور مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانس رک رک کر آ رہی تھی۔ میں نے بچپن سے ہی اپنے لیے لوگوں کی نظر میں اس قدر تحقیر اور تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب بھی میری نظریں نیچی زمین میں ہی گڑی ہوئی تھی۔ حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈل میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لی اور خود اپنی جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھ دی اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کھچ بھرے ہال کے سامنے اسٹیج پر آ کر یکدم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آ گئی اور میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا۔ 1 گھنٹہ گزر بھی گیا، پھر وہی وقت کی ہماری خواہش سے جنگ۔ میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشہ آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے بھی ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ کھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پیے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز میں بھی پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر کی خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔
میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے خیالی میں کنگھی کرنے کے لیے اپنے کمرے سے لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کے ایک ٹکڑے میں اپنا چہرہ دیکھ کر بیٹھا اور میرے سامنے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا تو ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائے۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوں گی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا، یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا میں صورت ایک سی ہی بنائی ہوتی، پھر تو شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی مجھے ماجد نے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے؟ ہماری سجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے۔ چلو عیش کرو، میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں ہے، کبھی پلٹ کر دیکھتی تک نہیں۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں، یاد آیا یار، ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے، اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو میں شاید ماجد کو ٹال دیتا، کیوں نہ کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے خط اور رقوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے بادر نوخواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیے۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا، اور اپنے نام کی جگہ بھی اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کی گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔ ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لقمے دیتے رہے، اور کچھ جگہ انہوں نے میری تصحیح بھی کی۔ اب انہیں کون بتاتا کہ تصحیح ہوش مندوں کے لیے ہوتی ہے، مدہوش بھلا یہ درست اور غلط کی تکرار کیا جانے۔ ناہید کی باتوں سے اس دن میں نے اندازہ کیا کہ اسے شعر و شاعری سے کافی لگاؤ ہے، اور اسے بہت سارے اچھے شعر بھی زبانی یاد ہے۔ مگر میرے ساتھ ایک بہت عجیب سا مسئلہ یہ تھا کہ میں دن بھر شام کے 4 بجنے کا انتظار کرتا رہتا، پل پل کانٹوں پر کاٹ کر گزارا کرتا، مگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی اور اس کی حسن کے نور کی پہلی کرن میرے آنکھوں میں پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جاتی تھی۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 7-8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 دنوں میں نے شاید 7 پل کے لیے بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ، اس کی کنگن چوڑیوں کی کھنکھناہٹ، اس کی آواز زیر و بم، اس کے بالوں کی وہ ایک لمبی سی شریر لٹ جو بار بار چہرے سے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کرتی رہتی تھی، اس کی مخروطی انگلیاں اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود بھی اردو کے رٹے لگاتا رہتا، اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس وقت سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میری میٹرک کے امتحانات قریب آ رہے تھے۔ اسکول کی طرف سے 10ویں جماعت کو شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیروئن کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہوئے مجھے بہت اچھا لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک شدید کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا، اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محویت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں سے اور سیاہی سے بالکل پاک و صاف اور مبرہ تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی تو بہت دیر تک
میں نے صدمے کے مارے آنکھیں نیچے رکھی۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک میں سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں کہ بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوئی تھی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں نے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ میرے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیوں نہ کہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور اپنی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی اپنی کوئی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ شاید خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، تخلیے کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے۔ میں ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی اسی تخلیے میں مقید رہتا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں کتاب رکھے اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگ کسی کا چیختے چلاتے پیچھا کر رہے ہو۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو بھانت بھانت کی باتیں سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ نا میاں، کوئی کسی کے چھت پر یوں ہی نہیں ٹاپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں منمنائے، اس لڑکی نے تو مرزا صاحب کی عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ کسی اور نے فتویٰ صادر کیا، ہاں بھائی، یہ آج کل کی نئی نسل بھلا بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کے کسی تقریب سے واپس پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسی نے ان کے چھت پر کسی کو کودتے دیکھا تو شور مچا دیا۔ سایہ شناخت ہوئے بنا فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا، مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا۔ کیوں نہ کہ اسی لمحے ناہید کو بھی چھت سے صحن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ ناہید جیسی شریف اور با کردار لڑکی پر ایسے الزامات لگا رہے تھے۔ اگلے دن بھی محلے میں یہی چرچا رہا۔ دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے ابا جی اور پھر ان کے پیچھے 2 بڑے بھائی گھر سے باہر نکلے۔ باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی سنگن لینے کے لیے دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے، یہ رہا، یہاں گھر میں چھپا بیٹھا ہے۔ جیسی اس کی شکل مکر وہ ہے، ویسے ہی گھنونے کرتوت ہیں اس کلوے کے۔ میں نے حیرت سے گھبرا کر ان سب کی طرف دیکھا۔ جی، مگر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ خوب، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر خوب پہچانتا ہوں میں، لفنگے۔ میں نے پہلی نظر میں ہی ماجد کے لیے لکھا اپنا خط پہچان لیا اور میری زبان سے حیرت میں بے ساختہ نکلا، ہاں، مگر یہ خط تو میں نے۔ مگر میری بات ادھوری رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر ایک زناٹے دار چاٹا پڑ گیا۔